قالوا، وہ کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سچا ایمان، معرفت والا ایمان، کہ بڑی سے بڑی دھمکی بھی انسان کو پریشان نہیں کرتی۔ مومن کیا سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی نقصان کرے گا تو جان لے لے گا، اور جان تو جانی ہے، جس دن لکھی ہے جانے کی باری اسی دن آ جائے گی، اور کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، سب نہیں جانا ہے تو چلے جائیں گے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، تم ہمیں مارو گے تو ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ منقلبون جمع ہے منقلب کی، اور قاف لام بے قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا۔ سورۃ الشعراء آیت 50 اور 51 میں آتا ہے، قالوا لا ضیر، جادوگر بولے کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہوا، کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جانے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا۔ ان کننا اول المؤمنین، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کام کو سب سے پہلے کر لینا، آگے بڑھ کے کر لینا، فوراً کر لینا، حکم آتے ہی کر لینا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ سستی کے ساتھ، انتظار کے ساتھ، اور اچھا ابھی کر لیتے ہیں اور پھر لٹکتے لٹکتے تاخیر کر دی۔ نماز میں بھی آپ دیکھیے کہ اول وقت کی نماز زیادہ اجر اور ثواب والی۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو تو انسان دیر نہ کرے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ جتنا جلدی انسان اللہ کے حکم کی طرف بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ فرما بردار شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ تاخیر کرنے میں معلوم نہیں کہ پھر وہ کام انسان کر بھی پائے یا نہ پائے، ہو سکتا ہے مہلت چلی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالی بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ اطاعت، اور دیکھتا یہ کہ کون کتنی خوشی سے اور کتنی جلدی اطاعت کرنے والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں، تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ کون کتنا فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، کون کتنی جلدی میری طرف پلٹتا ہے، اور کون سستی کے مارے لٹک لٹک کر اور آہستہ آہستہ، اور کس دل کے ساتھ۔ جیسے منافقین کی علامت ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے مارے آتے ہیں۔ تو قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جادوگروں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، کوئی دین کی لمبی چوڑی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن ایک واقعہ، ایک حادثہ ان کے اندر روشنی پیدا کر گیا، اور انہوں نے اس سے سبق لے لیا اور اس چیز کو پلے باندھ لیا اور ایمان پہ جم گئے، استقامت اختیار کی۔ اسی لیے جب ایک شخص نے آپ سے آ کے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کیا، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لائے، پھر جم جاؤ، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن اپنا رستہ نہ چھوڑو۔ وما تنقم منا، اور نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے۔ تنقم کا لفظ جو ہے نون قاف میم سے ہے، نقمہ غصے ہونا، ناراض ہونا، انکار کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں وہ ناراض ہوئے مگر اس لیے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے جو زبردست ہے، تعریف والا ہے۔ تو یہاں بھی فرعون ناراض ہو رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا، تو وہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھی تم ہم سے کیوں ناراض ہو، کیوں دھمکیاں دے رہے ہو، ہمارا کیا قصور ہے؟ بس یہی الا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے، ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھ لی، اس کا حکم سن لیا اور مان لیا۔ لما جاءتنا، جب وہ آ گئی ہمارے پاس، نشانیاں آ چکی ہیں، اب ہم کیوں نہ مانیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، انڈیل دے۔ اور فرغ کا معنی ہوتا ہے اتنا ڈالنا کہ فارغ کر دینا، یعنی خالی کر دینا، خوب ڈال دے، پورے کا پورا۔ فارغ ہونے کا لفظ پڑھا نا، یعنی کہ پورے کا پورا ڈال دینا، یعنی صرف یہ نہیں کہ ہمیں دے دے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں عطا کر دے، کیا کہا؟ انڈیل دے، پورا ڈال دے، خوب دے دے، زیادہ دے دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، یا رب ہم پر صبر انڈیل دے،
وتوفنا مسلمین، اور تو فوت کرنا ہمیں اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں۔ سورۃ طٰہٰ آیت 72 اور 73 میں آتا ہے کہ جادوگروں نے کہا فقض ما انت قاض، اے فرعون جو تو فیصلہ کرتا ہے کر ڈال، جو کرنا کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم اس کے سوا کیا کر سکتے ہو کہ دنیا کی زندگی کا کچھ فیصلہ کرو، ہماری جان لے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پہ ایمان لے آئے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اب تک ہم جس جہالت، اندھیرے، گمراہی میں تھے اس سے وہ ہمیں نکال دے۔ اب دیکھیے کہ ایمان انسان کو کس طرح اندر سے موڑ دیتا ہے کہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے لگتا ہے انسان، یعنی یہ ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنی غلطی ماننے لگتا ہے، اس کو اپنی غلطی نظر آنے لگتی ہے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہوا تھا، یہ جو تو نے ہمیں مجبور کر رکھا تھا جادوگری پر، یعنی تمہاری وجہ سے ہم نے یہ غلط کام کیا۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ اچھا بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، یہ فرعون اور اس کے جو اہلکار ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، نہ تم تک اور نہ ہی تمہارے پیروکاروں تک، تم ہی غالب رہو گے۔ کیا سبق ملتے ہیں اس واقعے سے؟ ایک بہت اہم بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کی کمزوری یا عمل میں کمی کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے صرف چند ریچولز کو بے سوچے سمجھے لے لینا اور دین کو بے سوچے سمجھے اختیار کرنا یہ کافی نہیں۔ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ یہاں ان کا مضبوط کیسے ہوا تھا؟ مشاہدے سے، اور یقین کیسے آیا تھا ان کو؟ آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ضرور آتے ہیں کہ جس میں اس کے سامنے سچائی پوری طرح روشن ہو کے کھل جاتی۔ ایسے میں اگر کوئی شخص نفس کے پردوں کو ہٹا کے، خواہشات کے پردوں کو ہٹا کے سرنڈر کر دیتا ہے، مان جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور پھر اس کو مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر اس کو صبر بھی عطا کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر اتنی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہر طرح کی مخالفت کا مقابلہ کر لے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دنیا سے زیادہ آخرت سامنے ہو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ علم کے جو ذرائع ہیں اس میں سننا بھی ہے، اس میں دیکھنا بھی ہے، تو جو مشاہدہ اور غور و فکر ہے اور مختلف چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا جو ہے وہ انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے۔ ایک آپ واز سنیں کسی کا اور اس میں کوئی بیان کرے آپ کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں، کیسی کیسی دنیا میں اللہ کے کارنامے نظر آتے ہیں، وہ بھی فائدہ دے گا۔ لیکن ایک جب آپ اپنی آنکھ سے جا کے دیکھیں گے ان چیزوں کو اور اپنے دل سے ان چیزوں کو پہچانیں گے تو وہ جو ایمان کی کیفیت ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی۔ تو مشاہدہ جو ہے وہ علم یقینی میں اضافہ کرتا ہے۔ پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ زمین کی جو قسمیں ہیں کہ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جس پر پانی پڑتا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ حق تو سب کے لیے حق ہے، لیکن کچھ لوگ جب حق کا پیغام سنتے ہیں تو ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں نکلتی، اور کچھ لوگ فوراً مان جاتے ہیں، فوراً ہی ان کے اندر سے خیر پھوٹنے لگتی۔ یہاں آپ دیکھیے کہ طلب، کیونکہ زمین بھی جب پیاسی ہوتی ہے نا تبھی پانی کو لیتی ہے، تو جو طلب ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کتنی بھی نشانی ہو، اگر آپ کے اندر طلب نہیں ہے کچھ دیکھنے کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہم سب غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ جو شخص غلط کام کرے اس کو غلط کام کی سزا بھی مل سکتی ہے، اس کی پکڑ بھی ہو سکتی، قیامت کے دن پوچھ ہوگی، حساب ہوگا، جزا ہوگی، سزا ہوگی۔ ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کا، اس لیے ہم جیسے چاہتے ہیں زندگی گزارتے، جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے جو مانا ہے نا وہ صرف زبان کی حد تک، دل سے نہیں مانا۔ اسی لیے دنیا میں جیسے جیسے واقعات ہوتے ہیں ہم ان سے کوئی سبق بھی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ ایسے تھے،